کون سے حق کی بات کر رہی ہو تم؟ جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں مرنے والی ہو جاتی ہو تم، جان اٹک جاتی ہے تمہاری، سانس تک روک لیتی ہو تم۔ اس لیے بس اب نہیں آؤں گا تمہارے قریب۔ شاہویز نے اپنا رخ پھیرتے کہا، پلیز شاہ، ایسے تو نہ کہیں، آپ جانتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آنسو روکتے بولی، بس کر دو یار، شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں اور ان 6 ماہ میں مر کے بھی 6 دفعہ نہیں آیا تمہارے پاس۔ اب تک مجھے مکمل آسودگی سے تم نے شنایا جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے صبر کا باندھ توڑ دوں۔ وہ بھی سے رخ پلٹے، قبر سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ وہ پولیس والا تھا، ایک جنونی پولیس والا جس سے مجرم پناہ مانگتے تھے، اور اس کی اپنی بیوی سے اب وہ پناہ مانگنے لگا تھا اور اس کو اپنے قریب تک بٹکنے نہیں دیتی تھی، اور اب شاہویز انصاری کے صبر کا باندھ ٹوٹ رہا تھا۔ شنایا معصوم تھی، اس کی عمر صرف 18 سال اور کچھ ماہ تھی، لیکن یہ دور انٹرنیٹ کا دور تھا، اب تو 10 سال کا بچہ بھی سب سمجھتا تھا، تو یہ 18 سال کی ہو کے شوہر کی ضروریات کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ شاور لیتے ہوئے بھی وہ مسلسل اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا، جبکہ وہ باہر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی کوشش تو کر رہی تھی کہ وہ شاہویز کے قریب جائے، اسے خوش کرے، لیکن اپنے ڈر پر قابو نہیں پاتی تھی۔ لپ کسنگ سے بات آگے بڑھتی، وہ اس کی گردن کو چھوتا تو وہ بری طرح پینک کر جاتی اور اس قدر روتی کہ شاہویز اسے اس کے حال پر چھوڑ کر ساری رات سگریٹ پھونکتا رہتا۔ ابھی بھی وہ رو رہی تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ کتنا خود کو سمجھا چکی تھی، ہر بار کوشش کرتی کہ وہ اپنے اس ڈر پہ قابو پا لے اور شاہویز کو اس کا حق دے دے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی خوف اس کے آڑے آ جاتا اور وہ اس کو ایسے مقام پہ لا کے چھوڑتی جس پہ وہ مرنے کے قریب ہوتا، لیکن اس کو تکلیف نہیں دے پاتا تھا۔ شاور لیتے وہ باہر آیا جہاں وہ بیٹھی اب آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ شنایا فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنے آنسو پہنچتے شاہویز کے قریب آئی۔ ایم سوری، سو کرتی وہ اپنی سرخ اور سفید رنگت کو بالکل ٹماٹر کی طرح لال کر چکی تھی۔ شاہویز گہرا سانس بھرتا اپنا رخ پھیر لیا اور پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ میں ایک اچھی بیوی نہیں ہوں، وہ دل ہی دل میں بولی۔ کہنے کی ہمت کہاں پڑتی تھی؟ کہاں وہ 18 سال کی نازک سی چڑیا، اور کہاں وہ 6 فٹ سے نکلتا دراز قد 29 سال کا باڈی بلڈر جسامت والا یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا جوان مرد تھا۔ اس کی جانب شنایا تو نظر بھر کے دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اب پلیز رونا بند کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، جاؤ ناشتہ لاؤ، وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولتا اب اپنے بیلٹ لگا رہا تھا۔ شنایا مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ شنایا، اب تم واقعی مجھے ٹیز کر رہی ہو، جانتی ہو غلطی بھی تمہاری ہے اور روکے مجھے سزا بھی تم دیتی ہو۔ وہ زج ہوتے بولا، آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ شاہویز کا جی چاہا اسے کہہ دے، میرے ناراض ہونے سے تمہیں کون سا فرق پڑنا ہے، لیکن اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں لاڈ ڈورے دیکھتا وہ خود پہ ضبط کر گیا۔ نہیں ہوں ناراض، جاؤ شاباش ناشتہ ریڈی کرو ورنہ سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ اب کی بار بہت نرمی سے بولا تو شنایا کے چہرے پہ اس لمحے مسکراہٹ آ سچی۔ میں بس 2 منٹ میں تیار کرتی ہوں، آپ ناشتہ کر کے جائیے گا، وہ فٹ سے کہتی باہر بھاگی، جبکہ شاہویز دکھ بھری آہ بھر کے رہ گیا۔ کاش اسی طرح تم بھاگتی ہوئی میرے پاس بستر پہ بھی آؤ اور کہو آج۔ وہ پھر سے وہیں سوچے پالنے لگا۔ بس کر دے ایس پی شاہویز انصاری، ورنہ اپنی سوچوں میں گھر کے ایک دن تو نے دنیا سے ہی کٹ جانا ہے۔ وہ خود پہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا باہر آیا جہاں کچن سے اس کی شنایا کی ہنسی مسکرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً اپنی دل عزیز نند اشل کے ساتھ محو گفتگو تھی اور دونوں مل کر ناشتہ ریڈی کر رہی تھی۔ السلام علیکم امی جان، وہ راشدہ بیگم سلام کرتا ان کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج تو میرا شہزادہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ میرے بچے کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ انہوں نے اس کی بلائیں لی۔ ہر ماں کو اپنا بیٹا ایسا ہی لگتا ہے، بس بیٹیاں ہی نہیں کچھ لگتی۔ باہر آتے ہوئے اشل نے اپنی ماں کا جملہ چک لیا تو شاہویز نے مسکراتے ہوئے بہن کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم تینوں ہی میری آنکھ کا تارا ہو، تم تینوں کے ہونے سے ہی میرے گھر میں رونق ہے، جان بستی ہے تم تینوں میں میری۔ راشدہ بیگم نے محبت سے پاس کھڑی شنایا کا ہاتھ تھام لیا تو شنایا بھی مسکراتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔
تائی جان، اس گھر کی رونقیں آپ کے دم سے ہیں، آپ ہماری بڑی ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے، آمین۔ 18 سال کی عمر میں اس کی اتنی سمجھداری۔ باتیں سنتا ہوا شہویز اسے گوری سے نواز گیا۔ سب کچھ پتا تھا اس کو سوائے ایک کام کے۔ وہ پھر سے خود کو ٹریک سے اترتا محسوس کرتے ہوئے اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ امی جان، آج واپسی بھی تھوڑا دیر ہو جائے گی، کچھ اہم کیسز ہیں، ان پہ کام کرنا ہے۔ لیکن بیٹا، آج تو تمہاری خالہ آ رہی ہیں اور انہوں نے اسپیشل کہا تھا انہیں شہویز سے ملنا ہے، کچھ ضروری کام ہے۔ راشدہ بیگم نے یاد آنے پر شہویز کو کہا، چلے ٹھیک ہے امی جان، وہ کون سا آج ہی واپس چلے جائیں گی، کچھ دن رہیں گی نا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جبکہ شنایا اسی ٹائم بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی اور اس کا وائلٹ موبائل اور کیس اٹھائے باہر آئی۔ شنایا سے چیزیں لیتے ہوئے اس نے سرسری سا کہتے ماں کو اللہ حافظ کہا۔ اب شنایا کو دیکھا جس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، تمہاری خالہ کچھ دن شاید یہیں رہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بھی بیٹا جلدی آنے کی کوشش کرنا، پتہ ہے نا گھر میں جوان بہن جوان بیوی ہے اور تم ایک ہی مرد ہو اس گھر میں۔ اس گھر کے رکھوالے۔ راشدہ بیگم پھر بھی اسے نصیحت کرنا نہ بھولی اور وہ اس بات میں ہلاتا ہوا گیٹ کی جانب بڑھا۔ شنایا بھی اس کے پیچھے ہی لپکی۔ شاہ، آپ یہ کیس تو لے کے نہیں گئے؟ وہ جلدی سے بولی۔ ہاں جانتا ہوں، جان بوجھ کے چھوڑ کر آیا تھا تاکہ تم ماں مجھے دینے۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کیس لیتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کی، اس کی خوشبو کو انہیل کرتا وہ پیچھے ہٹا، اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ اس پر شنایا نے تو سانس اپنی روک ہی لی تھی، وہ جا چکا تھا، اپنی خوشبو اس کے ارد گرد چھوڑ گیا تھا۔ شنایا مسکراتے ہوئے واپس اندر آئی۔ اسے لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ایک اچھا گھر، پیار کرنے والا شوہر، پیار کرنے والے رشتے۔ خود پر شک کرتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہی سب کچھ اس کے لیے آزمائش بننے والا ہے۔ وہ انہی سب چیزوں سے آزمائے جانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شنایا اس آزمائش پر اتنا پورا اترتی ہے یا نہیں۔ وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچا تو ایک کیس کے سلسلے میں وہ اسے شہر سے باہر جانا پڑ گیا اور پھر تقریباً اس کا سارا دن وہیں گزر گیا۔ گھر رات کو کافی لیٹ پہنچا اور جانتا تھا کہ راشدہ بیگم اس سے ناراض ہوں گی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اس کی بھی مجبوری تھی اور وہ ایک ایس پی آفیسر تھا، اس پر صرف اپنے تھانے کا نہیں اور تھانوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ ٹی وی لاؤنج سے نکلتے ہوئے اس کی نگاہ صوفے پر سوئی ہوئی شنایا پہ جا ٹھہری۔ یقیناً اس کا انتظار کرتے ہوئے ہی سوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہوا تھا اور LED آن تھی۔ وہاں پہ کارٹون دیکھ کر شہویز گہرا سانس بھر گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی ہو جائے، لیکن اس کی بیوی ابھی بھی کارٹون دیکھتی تھی۔ کیسے بڑی ہو سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ ٹیبل پر رکھتا ہوا اسے دیکھتا چلا گیا۔ چودھویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن اور چمک رہا تھا، ایک الوہی سی چمک اس کے چہرے پر تھی۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ ہی شہویز مسمرائز ہو جاتا تھا، کچھ خاص تھا اس کے چہرے پہ، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بالوں کی آئی لٹوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کی جانب کرتا بے اختیار ہوتے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ہلکا سا کسمس آئی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ارے شاہ، آپ آ گئے۔ مونڈی مونڈی آنکھوں سے شہویز کی جانب دیکھا، اس کی آنکھیں نیند سے بھری دیکھ شہویز کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ وہ دل ہی دل میں برملا تسلیم کر رہا تھا کہ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے۔ آپ کے لیے کھانا نکالوں؟ وہ مشکل آنکھیں کھولتی ہوئی شہویز سے بولی۔ شہویز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کھانا کھا کے آیا ہوں، صرف سونا ہے تمہیں اپنے سینے میں بھینچے ہوئے۔ وہ اسے لیے روم میں آیا۔ شاہ، پکی بات ہے نا، سونا ہی ہے نا؟ ہمیشہ کی طرح وہ تسلی کر رہی تھی۔ شاہ اس کی بات پر مسکرایا۔ میری جان، سونا ہی ہے۔ اپنی بیوی کی نازکی کو سمجھ، لیکن میں حق کر کے سونا چاہتا ہوں۔ اسے بستر پر لٹاتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ باتھ روم کا رخ کر گیا، جبکہ شنایا کی نیلی کانچ سی آنکھیں مسکرا دی تھی۔ جب تک شہویز اسی ڈریس پہن کر واپس آیا ہے، شنایا گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شہویز تمام لائٹس آف کرتے ہوئے دھیرے سے اس کے پاس لیٹتا، اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹ ہو رہا تھا، اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ چھوڑ گیا۔ اس کا پورا جسم شراروں سے بھر گیا۔ اس کی بیک گردن پہ بھی اپنی ناک رب کرتا وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ ہمت والا مرد تھا جو اپنے
جذبات پہ قابو پانا جانتا تھا، صرف اور صرف اپنی بیوی کی خاطر، جو بھی اس کی شدتوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ ڈرتی تھی، اسے کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ خود اس کے پاس آئے گی۔ صبح سویرے خالہ زاہدہ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ ان کی بیٹی شازیہ جس کے ساتھ وہ انصاری ہاؤس آئی تھی۔ شہویز پتر، میری نند کا بیٹا بہت ہی آوارہ ہے، وہ خود تو آ کے بیٹھ گئی ہے بھائی کے گھر، اوپر سے بیٹے کو بھی لے آئی ہے۔ آتے جاتے میری شازی پہ گندی نظر رکھتا ہے، اور ایک دن تو ہاتھ تک پکڑ لیا۔ بول نا شازی، بتا شہویز کو پولیس والا ہے، سیدھا کر کے رکھ دے گا اس کامی کو۔ خالہ زاہدہ نے شازیہ کو ٹھوکا مارا تو وہ منہ بسور گئی۔ خالہ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ شنایا کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے وہ سنجیدگی سے خالہ کو دیکھتا بولا، ارے بیٹا، لڑکی کا باپ سر پہ نہ ہو تو بہت ہی مسئلے ہو جاتے ہیں، اور جب ستیلا باپ ہو تو یہ مسئلے تو اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ خالہ زاہدہ کی حامد صاحبہ سے دوسری شادی تھی، اس لیے بھی وہ زیادہ احتیاط برتتی تھیں، اور بیٹی ان کے پہلے شوہر میں سے تھی۔ سبھی ان کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، عزت بچی رہے اسی خاطر مجبوراً شازی کو لے کر مجھے یہاں آنا پڑا۔ کتنے دنوں کے لیے آئی ہیں زاہدہ؟ وہ راشدہ بیگم نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا پتا آپا، آتی ہے تو ڈیرا ہی جما کے بیٹھ جاتی ہے، ہر بار اکیلی آتی تھی، اس بار اپنے آوارہ بیٹی کو بھی ساتھ لے کے آئی۔ زاہدہ خالہ نے ٹھنڈی آہ بھری، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے، باقی یہ گھر آپ کا بھی ہے، جتنے دن چاہیں یہاں رہیں۔ شہویز نے محبت سے خالہ کو دیکھتے کہا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ شنایا ہمیشہ کی طرح بھاگتے ہوئے اس کی ساری چیزیں لے آئیں۔ ارے بیٹا، خوش رہو، آباد رہو، اللہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھے اور تمہاری زندگی میں جلدی سے ایک ننا پھول کھلا دے۔ میری آپا بھی اپنے آنگن کے پھول کو دیکھ کر جئیں۔ کیوں آپا؟ زاہدہ خالہ نے بہت محبت سے دعا دی۔ آمین آمین، راشدہ بیگم ان کی دعا پہ دل سے کہتی مسکرائیں، جبکہ ایک پل کو شہویز اور شنایا دونوں کی نگاہ کا زبردست تصادم ہوا، لیکن شہویز بہت سنجیدگی سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ شنایا بھی سر جھکائے اس کے پیچھے ہی گئی۔ شازی کو ان کے انداز تھوڑے الگ الگ سے لگے، لیکن وہ اگنور کر گئی۔ آپ کی کیس؟ ہمیشہ کی طرح وہ کیز اس کے سامنے کرتی بولی، تو وہ پلٹا، جانتا ہوں تمہارے پاس ہیں۔ وہ کیز اس کے ہاتھ سے لیتا، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ شنایا کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نے چھوا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا جس میں وہ جیتی تھی، یہ لمحہ اس کا تھا، شہویز کی طرف سے روز کا ایک تحفہ جس پہ وہ اپنا حق سمجھتی تھی، اور اب عادت سی ہو گئی تھی، اور عادتیں تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ گھر میں 2 لوگوں کا اضافہ ہو گیا تھا، جس وجہ سے گھر کا ماحول تھوڑا متاثر ہوا تھا۔ ابھی چل اور شنایا کے بیچ شازی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن شنایا کو اس کا فضول میں فرینک ہونا بالکل برا لگتا تھا۔ شازی آپی، یہ عشل کا ہے۔ کیک کا ایک پیس اٹھاتے وہ منہ میں رکھنے لگی کہ شنایا نے ٹوک دیا۔ اس وقت وہ تینوں ٹی وی پہ کوئی سیلیبریٹی شو دیکھ رہی تھی کہ عشل کوئی کال آنے پہ اٹھ کے باہر گئی تھی۔ شازی کو کیک بہت پسند تھا۔ اپنا حصہ کھا لینے کے بعد وہ عشل کا حصہ بھی اٹھا رہی تھی۔ ارے تو کیا ہوا، اس پہ عشل کا نام تو نہیں لکھا؟ وہ کیک کا بڑا سا ٹکڑا منہ میں رکھے بولی، ارے یار پلیز، مجھے یہ آپ ہی نہ کہا کرو، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ہی بڑی ہوں گی تم سے۔ شازی نے نخوت سے کہتے ریموٹ سے چینل کو چینج کیا۔ آپ پورے 3 سال بڑی ہیں مجھ سے، میں تو آپ کو احتراماً آپ ہی بول رہی ہوں، اور یہ کیک عشل کا حصہ تھا، آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھا۔ شنایا نے اب کی بار ماتھے پہ بل ڈالے سنجیدگی سے کہا، یار وہ لے لے گی فریج سے، اب ایک بات کو پینٹنے مت بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں شاہ کیسے گزارا کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ بار بار چینل چینج کرتے اکتائے ہوئے بولی۔ اس کی بات پہ شنایا کو سخت برا لگا۔ آپ کی شادی نہیں نہ ہوئی، اس لیے آپ کو نہیں پتا میاں بیوی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے، جس میں گزارا نہیں کیا جاتا، جیا جاتا ہے، اور جب آپ کی شادی ہوگی نا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ شنایا نے سادگی سے ایک بات کہی جس کا شازیہ نے سخت برا منایا۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ تم مجھے شادی نہ ہونے کا طعنہ دے رہی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ شنایا ایک دم بوکھلا گئی۔ اس لمحے عشل بھی واپس اندر آئی۔ پہلے تم مجھے بڑی عمر کا طعنہ دے رہی تھی، اور اب شادی کا؟ اگر میری عمر نکل رہی ہے، شادی کے لائق ہوں، نہیں ہو رہی شادی تو اس میں تم مجھے باتیں سناؤ گی؟ شازی دکھ سے بولتے رو دی۔ شازی آپی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شنایا نے صفائی دینی چاہی، رہنے دو، جو بھی مطلب تھا
2 دن ہی ہوئے ہیں ابھی آئے، اور میرا کھانا بھی تمہیں چبھ رہا ہے۔ معاف کرنا عشر، میں غلطی سے تمہارے حصے کا کیک بھی کھا گئی اور مجھے اتنے تانے ملے ہیں۔ وہ ناراض ہوتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شنایا منہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہو گیا شنایا؟ تم تو ایسی نہیں تھی، کھا لیا تھا کیک تو کھانے دیتی، اس میں اتنی باتیں کیوں سنا دی؟ ایشل نے ماتھے پہ بل ڈالے شنایا کو دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شنایا نے صفائی دینا چاہی۔ چھوڑو یار، وہ جب سے آئی ہیں میں دیکھ رہی ہوں تمہارا انداز تھوڑا بدل گیا ہے۔ پلیز شنایا، کسی کے لیے خود کو کبھی مت چینج کرو۔ میری شنایا بہت اچھی ہے، سب سے الگ ہے، تو یہ سب سے الگ ہی رہنی چاہیے۔ وہ اسے پیار سے ہاتھ دبا کے کہتے مسکراتی جا چکی تھی، جبکہ شنایا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں، مطلب وہ پہلی درار ڈال چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی تو آنکھوں سے آنسوں کو فون پہنچا۔ شنایا، میرا کیک کہاں ہے؟ شاویز جو لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کوئی اسٹڈی کر رہا تھا، شنایا کو خالی ہاتھ اندر آتا دیکھ کر سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ ہفتے میں ایک بار کیک بیک کیا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے، اور بہت محبت سے سب کو بانٹتی تھی۔ سب سے زیادہ حصہ وہ عشل کو دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کی عزیز جان بہن تھی۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا، میں لے آتی ہوں۔ شنایا نے فوراً صفائی دی اور باہر جانے لگی۔ رہنے دو، کل کھا لوں گا، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ اسے باہر جانے سے ٹوک گیا۔ اتنی دیر بعد روم میں آئی تھی اور اب آتے ہی پھر سے باہر جانے کو پر تولنے لگی۔ جی، پاس آتے بہت ادب اور پیار سے کہتے۔ وہ شاویز کے دل کے تار چیر گئی۔ شاویز نے اس کی جانب سر اٹھا کے دیکھتے اپنی نظروں کا فوکس اس کے نرم و ملائم لبوں سے اس کی نیلی آنکھوں پہ کیا۔ میری پیاری آنکھوں پہ ظلم کیوں کیا ہے؟ لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے وہ ایک جھٹکے سے شنایا کو گود میں بٹھاتا اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھ گیا۔ شنایا کی تو سیٹی ہی گم ہو گئی۔ نہیں تو میں تو نہیں روئی، وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ وہ نیند آ رہی ہے نا، تو آنکھیں ایسی لگ رہی ہیں۔ میں سو جاؤں؟ وہ معصومیت کے سائے ریکارڈ توڑتی پل میں شاویز کا موڈ خراب کر گئی۔ ایک جی چاہا بیٹھ کے دوسری جانب زور سے اس کو پٹکے رکھتے کہ اسے سونے کا مطلب سمجھ آ جائے، پر اب پھر اپنی بیوی کی ناز کی محسوس کرتا وہ دھیرے سے اسے واپس کھڑا کر گیا۔ سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کے صوفے پہ چلا گیا، جبکہ شنایا نے جٹ سے لائٹ آف کرتے سونے کی تیاری کی۔ اس کی اتنی تیزی دیکھتے شاویز لب بھینچ گیا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اپنی توجہ لیپ ٹاپ پہ مرکوز کرنے لگا، جو اب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ سامنے کمسن نازک سا وجود اس کا تھا، اس پہ مکمل حق رکھتا تھا، اسے باہوں میں لینے کے لیے ترس رہا تھا، اور وہ اس بات سے انجان تو نہ تھی۔ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتے وہ دراز سے سگریٹ تراشنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں شاہ؟ نیند سے بھری آواز پہ اس کے لب بھینچے۔ سو جاؤ چپ کر کے، جو چاہیے ہوگا خود ڈھونڈ لوں گا، تم اپنی نیند خراب نہ کرنا۔ وہ اس پر طنز گئے تیز چلاتا سگریٹ اور لائٹر لیے ٹیرس پہ چلا گیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف شعلے برق رہے تھے۔ اسے ایک امید تھی کہ وہ شاید اسے منانے ٹیرس پہ آئے، منانے نہ صحیح اس کی فکر میں آ جائے، پر وہ نہیں آئی، اور اپنے اضطراب پہ قابو کرتے وہ ساری سگریٹ کی رب بھی ختم کر گیا، جبکہ دوسری جانب اپنے کمرے کی کھڑکی سے شاویز کو دیکھتی شازی کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے ان دونوں میاں بیوی کے بیچ، وہ ٹول لیتی آنکھیں چھوٹی کر کے شاویز کو دیکھتی کمرے کی کھڑکی کے پٹ بند کر گئی۔ کچھ دیر بعد خود سے لڑ کے وہ بھی بالاخر کمرے میں واپس آتا ٹیرس کا دروازہ بند کر گیا۔ چپ کیوں ہے شاہ؟ وہ اس کے پاس ہوتے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بہت خاموشی سے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شاویز اسے نظر انداز کرتے بالوں میں کنگھی پھیرنے لگا۔ شاہ جی، وہ روندے لہجے میں اس کے پاس ہوئی۔ دور رہ کے بات کیا کرو شنایا، وہ آج پہلی بار اسے اپنے قریب آنے پہ ٹوک گیا تھا۔ شنایا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اب پھر وہی ڈرامے، میرے سامنے جھوٹے آنسو مت بہایا کرو شنایا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں صرف مجھ سے خود کو بچانا ہوتا ہے، میری غربت سے بچنا ہوتا ہے۔ بعد میں تمہاری ہنسی اور کہکے نہیں رکتے، پورے گھر میں گونج رہے ہوتے ہیں۔ بیوقوف سمجھا ہوا ہے مجھے؟ شاویز آج سخت غصے سے بھرا ہوا تھا اور شنایا اسے سہم کے آنسو رو کے دیکھ رہی تھی۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے نا تمہیں میرے لمس سے، میرے چھونے سے؟ آج کے بعد تم تڑپو گی میرے قریب آنے کے لیے، تبھی شاویز انصاری تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ اپنی کہہ کے جانے لگا، پھر سے پلٹا، اور ہاں، یہ رشتہ امی جان کی مرضی سے ہوا ہے، ان کی خواہش تھی جو میں آخری سانس تک نبھاؤں گا۔
لیکن وہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سخت الفاظ چاہ کے بھی مزید استعمال نہیں کر پایا۔ آئندہ میرے ذرا سا بھی قریب مت ہونا شنایا، اسی میں بہتری ہے۔ اور اسے سختی سے وارن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ شنایا پتھر بنی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ عشاء اور شنایا مل کے ناشتہ لگا رہی تھی، لیکن آج بہت خاموشی تھی۔ نہ ان کی باتوں کی آواز آئی، نہ ہنسی کی گونج گونجی۔ کافی دیر وہ اس ہنسی کی جھنکار سننے کے لیے مسترب بیٹھا رہا، لیکن ناشتہ لگ گیا اور خاموشی نہ ٹوٹی۔ ارے شاہویز بیٹا، یاد آیا؟ شاسی کو نہ کالج جانا تھا، اس کے کچھ ضروری کاغذات رہ گئے ہیں وہاں، تو تم اسے ساتھ لے جانا آج، اگر جلدی فری ہو جاؤ تو۔ خالہ زاہدہ نے سلسلہ کلام جوڑا۔ پہلے تو وہ انکار کرنے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کے چپ کر گیا۔ میں شام 4 بجے آؤں گا، تیار رہنا، لے جاؤں گا، سنجیدگی سے کہتے وہ اٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح شنایا اس کا سارا سامان لے آئی۔ شاہویز نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاہویز کا شدت سے جی چاہا اس کی نیلی آنکھوں کو ایک بار دیکھ لے، لیکن وہ سر ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ شاہویز باہر نکلا اور کیز کے لیے واپس پلٹا۔ شنایا کیز لیے کھڑی تھی، دل پہ پتھر رکھے وہ پلٹ کے اس سے کیز لیتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ جا چکا تھا، جبکہ شنایا کا وجود پتھر ہوا تھا۔ مطلب آج وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب نہیں کی، وہ دور جا چکا تھا۔ شنایا تمہاری وجہ سے وہ تم سے دور ہو گیا۔ دل گرفتہ ہوتی وہ واپس اندر آئی، اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اس کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے کہ وہ سب کے ساتھ باہر جا کے بیٹھتی، وہ تو اس کے چہرے کی مسکان بھی چھین کے لے گیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج اس کا پولیس اسٹیشن میں سارا دن بے چینی میں گزرا۔ وہ جانتا تھا وہ روتی رہی ہوگی، چھوٹے سے دل کی تھی، وہ ذرا سی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو آج تو شاہویز نے اسے خوب سنا ڈالی۔ اب پچھتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پاس نہیں جانا، آرام سے بھی کہہ سکتا تھا، اس میں اتنا سخت ڈانٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کیے بے چین ہوئے جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا فون کر لے اسے، پر پھر کچھ سوچ کے رک گیا۔ 4 بجے تک فری ہو کے اس نے گھر جانا ہی تھا، تب اپنی جان کو دیکھ لیتا۔ ہاں، وہ اس کی جان ہی تو تھی، بھلے غصے کرتا، پیار کرتا، ڈانٹ دیتا، لیکن تھی تو اس کی نا۔ کیا یہ سکون کافی نہ تھا؟ 4 بجے کے قریب وہ گھر داخل ہوا تو شازیہ اسے بالکل تیار ملی۔ وہ اس کی تیاری دیکھ کر شاہویز کے ماتھے پر بر پڑے، چمک والا سوٹ پہنے، لبوں پر گہری لپسٹک لگائے، وہ سر پہ نہ ہونے کے برابر دوپٹہ لیے شاہویز کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو شاہویز کو سخت ناگوار گزرا۔ اس حالت میں جاؤ گی میرے ساتھ؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے بولی، کسی فیشن شو میں جا رہی ہو؟ اتنا بنا سنورا تو آج تک اس نے عشر اور شنایا کو بھی نہ دیکھا تھا، اور اس طرح کی بےہودگی کبھی انہوں نے کی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک تو ہوں شاہ بھائی، وہ حیرانی سے بولی، جاؤ چادر لے کر آؤ۔ وہ لب بینچے وہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اس کا دل بس شنایا کو ایک بار دیکھنے کو بے چین تھا، اسے دیکھ لیتا تو بے چین روح کو سکون مل جاتا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ صاف شفاف، صاف ستھرا اپنا کمرہ دیکھ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ ابھی وہ اپنی چیزیں ٹیبل پہ رکھ رہا تھا کہ اسے ڈریسنگ روم سے آواز سنائی دی، یار چلو باہر بھی جاؤ، اس زپ کو بند کر دو، پتہ نہیں کہاں اٹک گئی ہے، بند ہی نہیں ہو رہی، شاہویز آنے والے ہوں گے۔ شاہویز کے بے اختیار قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھے، جس کا دروازہ کھلا دیکھ وہ اس پہ دباؤ ڈالتا اندر داخل ہوا۔ شنایا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی فراق کی بیک زپ کو بند کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی، جبکہ اس کا دودھیائی کمر اور اس پہ بلیک سٹریپس کو دیکھتے شاہویز کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ پلیز عشر، بند کر دو اسے، بنا یہ دیکھے کہ دروازے پہ کون ہے، اور روحان سے ہوتے بولی۔ دل پہ پتھر رکھے وہ واپس پلٹا، خود پہ ضبط کرنا آج اور بھی مشکل لگ رہا تھا۔ پلیز عشر، جلدی کر دو بند، شاہ آ جائیں گے ابھی، اور میں تیار بھی نہیں ہوئی۔ پھر سے اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ ماتھے پہ بر ڈالے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے سر اٹھا کے اس نے آئینے میں دیکھا تو ساکت ہی رہ گئی۔ شاہویز نے اس نے ایک جھٹکے سے فراق کی زپ کو بند کیا، اس کے ہاتھوں کا کھردرا لمس بہت ہی ہلکا سا شنایا کو اپنی کمر پہ محسوس ہوا۔ میری بیوی ہو تم، اور تمہیں میرے علاوہ کوئی بھی دیکھے، چاہے پھر وہ میری بہن ہی کیوں نہ ہو، میں برداشت نہیں کروں گا، آئندہ احتیاط کرنا، سمجھی تم؟ وہ اسے
گرکتے ہوئے سخت لہجے میں کہتا باہر نکل گیا، جبکہ شنایا تو برف کی سیل کی طرح جم کے ہی رہ گئی۔ ایشل اور شنایا کو بھی ساتھ آتا دیکھ شازی کے چہرے کے زاویے بگڑے، اور جب پورے حق سے شنایا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو شازی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ شنایا اپنی شال کی اوڑ سے کنکھیوں سے شہویز کو دیکھتی تو اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ واپس سامنے ونڈ سکرین پہ دیکھنے لگتی۔ کالج کے پاس پہنچے تو کالج بند تھا۔ سر جی 4 بجے کون سا کالج کھلا ہوتا ہے؟ چوکیدار نے مذاقن کہا تو شہویز نے گور کے شازیہ کو دیکھا جو سر جھکائے چور نظروں سے اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میرا بھی دماغ کام نہیں کیا۔ 4 بجے واقعی ایڈمن آفس تک بند ہو جاتا ہے۔ پھر شازیہ نے ایسا کیوں بولا؟ شہویز تھوڑا اپسیٹ ہوا، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ راشدہ بیگم کے کہے کے مطابق وہ آج انہیں ڈنر کروانے لایا تھا۔ ہوٹل میں ایک کیبن میں داخل ہوتے ایشل اور شنایا نے نقاب اتارا اور گہرا سانس بھرا۔ تم لوگ آرڈر ڈیسائیڈ کرو، میں آتا ہوں۔ شہویز ایک فون کال ریسیو کرتا کیبن سے باہر نکل گیا تو وہ اپنا فیوریٹ مینیو دیکھنے لگی، جبکہ شازی ان دونوں کباب کی ہڈیوں کو دیکھتی پھر چتاب کھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شہویز واپس آیا۔ کھانا سرو ہو چکا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے وہ لیٹ نائٹ گھر واپس لوٹے تھے۔ آج تو مزہ ہی آ گیا بھائی، ویک میں ایک بار اس طرح کی تفریح بنتی ہے۔ ایشل چہک رہی تھی، جبکہ شہویز بہن کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ دل سے خوش ہوا تھا۔ تم چلو روم میں امی سے مل کے آیا، وہ شنایا کو کہتا اسے اپنی چیزیں تھماتا راشدہ بیگم کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ تم کیوں نہیں دور ہو جاتی شہویز کی زندگی سے؟ شازی کی بات پہ شنایا نے اپنے روم کی جانب جاتے قدم تھمے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ شنایا کو غصہ ہی آ گیا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ تم شہویز کے سر پہ جان بوجھ کے مسلط ہوئی ہو، جانتی ہو اس کو اس کا حق اب تک نہیں دیا تم نے، ترسا کے رکھتی ہو، اپنے پیچھے پیچھے لگاتی ہو، وہ تم جیسی بے حس لڑکی کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا جو اس کو پیار کا جواب پیار سے دے ہی نہیں سکتی۔ شازیہ نے ہوا میں تیر چھوڑا جو نشانے پہ لگا۔ کیا کہہ رہی ہو یہ سب؟ کس نے کہا تم سے؟ شنایا کو اپنے ارد گرد دھماکے سے ہوتے محسوس ہوئے۔ کہنے کی ضرورت ہے، صاف محسوس ہوتا ہے۔ شہویز تم سے خوش نہیں، جھوٹ ہے یہ۔ شنایا نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلاتے بولی۔ دھوکہ کس کو دے رہی ہو؟ تنگ پڑ چکا ہے شہویز تم سے، میری طرف بڑھنا چاہتا ہے وہ، لیکن تمہاری وجہ سے قدم روک لیتا ہے، اور میں نے کہہ دیا ہے اس سے کہ وہ مجھے جائز طریقے سے اپنائے، میں اس کی ہر رات رنگین بناؤں گی۔ تھوڑا سا شنایا کے کان کے قریب جھکی۔ پوری رات اپنی محبت اور قربت کی بارش میں بھگو کے رکھ دوں گی کہ میرے علاوہ اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دے گا۔ میری قربت کی گرمی جب اس سے ملے گی تو ہر چاند چہرہ بھول جائے گا وہ۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شازی اسے چیلنج کر کے جا چکی تھی، جبکہ شنایا کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگ گئی تھی۔ وہ اسے جواب دے دیتی، بہت اچھے جواب دیتی، لیکن جب دل میں چور ہو تو کیسے جواب دیتی؟ کیونکہ یہی سچ تھا، اس نے اب تک شہویز کو اس کا حق نہیں دیا تھا۔ گھر بھر میں ایشل کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ حارب سلطان کے دبئی سے واپس لوٹنے پر بہت دھوم دھام سے ہر فنکشن ارینج کیا گیا۔ حارب ایشل کے ماموں کا بیٹا تھا اور ایشل اس کی محبت یا شاید جنونی محبت، وہ ہر فنکشن کو دل سے خود بھی انجوائے کر رہا تھا، جیسے ایشل کو پا کر اس نے دنیا فتح کر لی تھی۔ ایشل بھی بہت خوش تھی کیونکہ حارب اس سے بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں سب اتنا الجھے کہ ایک دوسرے کو کیا دیکھنا اپنے ہوش بھی نہ تھا۔ ہر فنکشن کو شہویز اور شنایا نے بہتر سے بہترین بنایا تھا۔ شازیہ بھی ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اب شہویز سے ہنس مسکرا کے باتیں کر لیتی تھی۔ شہویز بھی اس کی باتوں کا جواب اب اکتا کے نہیں دیتا تھا۔ ایک دوستی سے محسوس ہو رہی تھی دونوں کے بیچ، جس سے سب نے نوٹ کیا۔ ویسے آپا دیکھیں نا کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایک ساتھ کھڑے۔ زاہدہ خالہ نے شازی اور شہویز کو ایک ساتھ دیکھتے پیار سے کہا تو راشدہ بیگم کی نگاہ بھی ان کی جانب اٹھی تو ان کے چہرے سے مسکان ایک دم سمٹی۔ اسٹیج پہ ایشل کے پاس شہویز اور شازی ایسے کھڑے تھے جیسے کپل ہوں۔ راشدہ بیگم کی بے چین نگاہوں نے شنایا کو ڈھونڈنا چاہا جو انہیں ایک اولڈ لیڈی کے پاس کھڑی دکھائی دی۔ وہ ان سے مسکرا کے حال احوال پوچھ رہی تھی، جبکہ راشدہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ عجیب لڑکی تھی، اپنے شوہر کو کھلے سانڈ کی طرح جھوڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کب عقل آئے گی اس لڑکی کو، وہ اپنے شوہر کو اپنے پلو سے باندھے گی۔ راشدہ بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے نظریں پھیری۔
خالہ، زاہدہ اپنے کسی جاننے والے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اتنے میں شنایا اسٹیج کی جانب جاتی دکھائی دی۔ اسٹیج پہ پہنچتے وہ آگے بڑھنے لگی کہ شازی نے ایک دم سے اس کی راہ میں نہ محسوس انداز میں پاؤں لڑکایا۔ وہ لڑکھڑا کے سیدھا دولہے پہ گرنے لگی تھی کہ شاہویز نے فوراً آگے بڑھتے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اسے تھام لیا اور اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے سے لگایا۔ شنایا کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ سب کی نظریں اس پہ ٹکی تھیں۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے پانیوں سے بھرنے لگی، بے انتہا رسکی ہونے لگی کہ وہ شاہویز کے سینے میں چہرہ چھپانے لگی۔ اس کی قمیض کو مضبوطی سے جکڑے خود پہ ضد کرتی وہ سرخ ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کہ وہ حارب کے اوپر گر جاتی تو کتنا برا لگتا، کتنی سب نے باتیں بنانی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ شاہویز اس کی گرفت کو اپنی شرٹ پہ سخت ہوتا محسوس کرتا اس کی کمر سے ہلانے لگا، جبکہ دلہن بنی عشر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تڑپی تھی، کیونکہ اس نے شازی کو اس کے آگے پاؤں رکھتے دیکھ لیا تھا اور شازی پہ اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا، پر دلہن بنے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ سب کی دعاؤں میں عشر رخصت ہو گئی۔ سب مہمان دھیرے دھیرے اپنے گھر چلے گئے، سوائے خالہ زاہدہ کے جو آ کے یہیں پکی چپک گئی تھی۔ راشدہ بیگم نے شنایا کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اسے بہت پیار اور محبت سے سمجھا رہی تھی جیسے اس کی ساس نہیں ماں ہو۔ میں جانتی ہوں شنایا یہ سب مشکل ہوگا، پر بیٹا شروع میں مشکل لگتا ہے، بعد میں زندگی پرسکون گزرتی ہے اور کسی تیسرے کو بیچ میں گھسنے کا موقع نہیں ملتا۔ اپنا اور شاہویز کا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے اور بھی بہت ساری باتیں سمجھاتی، اسے اس کے کمرے میں بھیج چکی تھی۔ آج عشر کی رخصتی ہوئی تھی، اس کی عزیز جان دوست کی۔ وہ اکیلا پن محسوس کر رہی تھی، اداس بھی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھتی کہ اس کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو وہ ٹی وی لاؤنج میں آ گئی، جہاں شاہویز اور شازی بیٹھے کوک اور لیز انجوائے کر رہے تھے۔ شنایا کو آتا دیکھ شاہویز نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ آ جاؤ شنایا، دیکھو شازی کو کتنے جوک سنا رہی ہے۔ حد ہے شازی، تم اور تمہارے سینس آف ہیومر۔ شاہویز اور وہ ایک ہی صوفے پہ فاصلے سے بڑے جمان تھے، جبکہ شنایا سامنے ایک سنگل صوفے پہ ٹک گئی۔ تم بھی کوک لو، شازی نے مسکراتے ہوئے اسے بھی آفر کی۔ نہیں، میں نہیں پیتی، سنجیدگی سے جواب دیا۔ لگتا ہے اداس ہو گئی ہو عشر کے جانے سے۔ شاہ کا بھی یہی حال تھا، بٹ ابھی اتنے جوک سنائے کہ اداسی جٹ سے دور ہو گئی۔ چلو تمہیں بھی سناتی ہوں، شازی نے موبائل کھولتے بہت ادا سے کہا۔ شنایا نے ایک نظر شاہویز کو دیکھا جس کی توجہ شازی پہ تھی، اور جیسے ہی شازی کا جوک اینڈ ہوا دونوں ہی کھلکھلا دیے۔ شنایا کیا ہوا، تمہیں ہنسی نہیں آئی؟ شازی نے اسے ٹوکا۔ وہ کیا جواب دیتی کہ اس نے کچھ سنا ہوتا تو وہ ہنستی نا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، شاہ روم میں چلیں؟ وہ شاہویز کی جانب مڑتے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ ارے بھائی، تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم جاؤ، شاہویز کو کیوں ساتھ گھسیٹ رہی ہو؟ ابھی بہت سارے جوکس ہیں جو شاہ نے سننے ہیں، شازی نے کوک کا آخری سپ لیتے مغروریت سے کہا۔ ہاں شنایا رکو، ابھی اتنی جلدی کیا سونا، تھوڑا بیٹھتے ہیں، ویسے اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شاہویز نے سرسری انداز اپنایا تو شنایا دل پہ پتھر باندھے وہاں سے اٹھ کے روم میں آ گئی۔ آج کتنا اس کا جی چاہا کہ شاہویز اس کی تعریف کرے، کھینچ کے جیسے اپنی گود میں بٹھاتا تھا ویسے بٹھائے، اس کے ساتھ تھوڑا قریب ہونے کی، اسے چھونے کی کوشش کرے، لیکن اس نے تو اسے مکمل نظر انداز ہی کر دیا۔ وہ آنسو پہنچتے ڈریس چینج کرتی بستر پہ لیٹ گئی اور کتنی دیر آنسو بہاتی رہی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شاہویز کمرے میں آ گیا اور اسے سوتا ہوا دیکھ بنا اسے چھیڑے یا کچھ کہے ڈریس چینج کرتا اپنی جگہ کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ آج اس نے شنایا کو حق بھی نہیں کیا تھا۔ مرد کو اگر عورت سے توجہ اور محبت نہ ملے تو جہاں سے ملنے لگے وہ وہاں راغب ہو جاتا ہے۔ اپنی دائیں امی کی بات یاد کرتے وہ سسکی تھی اور منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سکی کا گلا گھونٹنا تھا۔ وہ شاہویز کو خود سے دور ہوتا محسوس کرتی تڑپ رہی تھی۔ راہب اور عشر ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے۔ آج وہ ولیمے کے بعد اپنی ماں کے گھر رہنے آئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کے کچھ پل کو شنایا اپنا سارا غم بھلا بیٹھی تھی اور اس کی خوب آؤ بھگت کرنے لگی۔ اب بس بھی کرو، صبح سے گن چکر بنی ہوئی ہو۔ عشر نے لگاتار شنایا کو کچن میں اس کے لیے مزے مزے کے ڈشز تیار کرتے دیکھ ٹوکا تھا۔ کیا بات ہے شنایا، تمہارے چہرے پہ وہ خوشی نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے یہ؟ عشر اس کی سوجی آنکھیں دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ نہیں یار، تمہارے بنا اداسی سی آ گئی ہے نا؟ شنایا نے ٹالا۔ مجھے سچ بتاؤ کیا بات ہے، بھائی سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اب ان کی کوئی بات بھی نہیں کرتی تم، اور یہ شازی آپی کچھ زیادہ ہی بھائی کے نزدیک نہیں ہو رہی؟ عشر نے سلاد بناتے تبصرہ کیا تو شنایا کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔
اشل نے اسے یوں دیکھا تو زبردستی اسے ایک طرف بٹھاتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اشل نے اسے حوصلہ دیا تو وہ تھوڑا تھوڑا اس پہ کھولنے لگی۔ میں کیا کروں اشل، مجھ سے چاہ کے بھی نہیں ہوتا سب، اور میں شاویز کو کھونا نہیں چاہتی، ان کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، فرسٹ ٹائم تو سبھی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بنا ازدواجی زندگی شروع بھی تو نہیں ہوتی۔ اب حارب کو ہی لے لو، میں اتنا ڈر رہی تھی میں نے بھی روکا۔ پہلی رات میں ایک عجیب ہی خوف چھا جاتا ہے حواسوں پہ، یقین مانو جو پیار کرتے ہیں وہ اتنے پیار سے سمیٹتے ہیں کہ کیا ہی بتاؤں۔ تم نے حارب بھائی کو قریب آنے دیا؟ شنایا نے حیرت سے پوچھا۔ دور رکھنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا، اور یہ ان کا حق ہے، میں ان سے ان کا حق چھین کے اللہ کو ناراض کر کے لعنتیں نہیں لے سکتی۔ اشل کی بات پہ شنایا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ مطلب مجھ سے اللہ ناراض ہے؟ شنایا کو ایک نئی فکر ستانے لگی۔ ایک منٹ، یہ آرڈر کرتے ہیں۔ اشل جو موبائل پہ حارب کی برتھ ڈے کے لیے کچھ اچھا سا سرچ کر رہی تھی، آن لائن آرڈر کرنے والی تھی، اچانک سے اس کی نگاہ کسی چیز پہ ٹکی تو اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ یہ کیا ہے؟ شنایا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یہ میڈیسن ہے، اشل نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا، اور آرڈر بھی کر دیا۔ اب وہ شنایا کے فزک کے مطابق ریڈ ساڑی کا آرڈر کر رہی تھی۔ یہ کیسی ہے؟ اشل نے اس کے سامنے کرتے پوچھا۔ چھی، اتنی واہیات، یہ پہن کے جاؤ گی حارب بھائی کے سامنے؟ شرم نہیں آئے گی؟ شنایا نے سرخ پڑتے گالوں کے ساتھ پوچھا۔ وہ تو مجھے ایک منٹ سے پہلے اپنی گود میں لے کے اسے اتار پڑے پھینکے، اشل نے جھرجھری لیتے دھیرے سے کہا، جو شنایا سن نہ سکی۔ یہ میں تمہارے لیے آرڈر کر رہی ہوں، تم یہ پہن کے رات کو بھائی کے پاس جاؤ گی، سمجھی تم؟ اشل نے آرڈر دیتے ہوئے اسے بھی آن لائن کارٹ میں ڈالا۔ یہ کمر بند بھی بڑے کلاس کا ہے، ساڑی کے ساتھ یہ تو کمال ہی ڈائے گا۔ قیامت لگو گی قیامت۔ اشل ابھی سے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو اشل، میں ایسا کچھ نہیں پہنوں گی۔ توبہ توبہ، اتنی گندی ہو گئی ہو تم شادی کے بعد، شنایا نے گورتے ہوئے کھانا لگاتے کہا۔ ہائے بیچارہ میرا بھائی، ساری زندگی ہی ترستا رہے گا بیوی کی محبت کو۔ اشل نے دہائی دی تو وہ پلٹی۔ اللہ نہ کرے، میں تو ان سے بہت محبت کرتی ہوں، اشل نم لہجے میں بولی۔ اس خالی کھولی محبت کا اچار ڈالنا ہے بھائی نے، جب محبت کا اظہار ہی نہ ہو، قربت نہ ہو، موز و جذبوں کو تنہائی کے پل نہ ملے، کیوں ظلم کر رہی ہو میرے بھائی پہ؟ اشل نے افسوس سے کہا۔ پلیز اشل، یہ سب میرے بس کی بات نہیں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ تو ٹھیک ہے، مت کرو کچھ بھی، لے اڑنے دو شازی کو، میرے بھائی کو، جو اپنی قربت سے بھی نوازے گی اور بھائی کو سب ضرورتوں کو بھی پورا کرے گی۔ تم بیٹھی رہو، اپنے حسن کی حفاظت کرتی رہو، جو میرے بھائی کے تو کسی کام کا نہیں۔ اشل نے اسے اچھی خاصی سنا ڈالی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ شنایا سن ہی رہ گئی، وہ کیسے سب کرے؟ اسے شرم آ رہی تھی، وہ اس ساڑی کا سوچ کے ہی مرنے والی ہو گئی۔ کیسے وہ ساڑی پہن کے شاویز کے سامنے جاتی؟ رات کو کھانے پہ سبھی خوش گپیوں میں مصروف، شاویز بہن کو خوش دیکھ کے بہت خوش تھا۔ رات کے کھانے پہ حارب بھی آ گیا تھا، سب نے مل کے خوب انجوائے کیا۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ بولتی کم ہیں یا میری وجہ سے جھجک رہی ہیں؟ حارب کی بات پہ شنایا زبردستی مسکرائی۔ اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتے شاویز بھی چونکا تھا، کافی دنوں سے ان کی آپس میں ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ صبح وہ جلدی چلا جاتا اور رات کو جب واپس لوٹتا تو شازی اسے ٹی وی لاؤنج میں اچھی کمپنی دیتی، وہ وہیں بیٹھا رہتا تاکہ شنایا سو جائے، ان کی آپس میں پھر سے ایک بات کو لے کر لڑائی نہ ہو، ورنہ رات کے پہر خوبصورت بیوی کو آغوش میں لے کے سونے کو اس کا کتنا من مچلتا تھا، یہ وہی جانتا تھا، پر خود پہ ضبط کرتے کرتے وہ ہار رہا تھا۔ نہیں حارب بھائی، ایسی بات نہیں ہے، میں بس طبیعت ٹھیک نہیں اس کی، اس لیے تھوڑا سست ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ ہنستی بولتی ہے۔ اشل نے لقمہ دیا تو شاویز کے ماتھے پہ فکر مندی کی لکیریں نمودار ہوئی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ اچھی بھلی تو ہے، زاہدہ خالہ نے ڈرائی فروٹ سے انصاف کرتے سرسری انداز میں کہا، اور شاویز جو کچھ کہنے والا تھا ایک دم چپ ہو گیا۔ ارے شنایا بیٹا، ذرا میرے لیے کپ چائے تو بنا دو، بہت شدید سر درد ہو رہا ہے۔ خالہ زاہدہ نے شنایا کو وہاں سے اٹھانا چاہا۔ جی بنا لاتی ہوں، اور کسی نے پینی ہے؟ شنایا نے اداباً میزبانی نبھایا۔ نہیں بھائی، نہیں پینی۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہم تو آئس کریم کھانے جائیں گے، کیوں شاویز، صحیح نا؟ شازی نے بہت مان اور محبت سے کہا تو شاویز انکار نہ کر سکا۔ کون سا بھائی؟ کہاں کا بھائی؟ اشل کو اس کا صرف شاویز کہنا سخت برا لگا تھا۔ چلو بھائی، سب چلتے ہیں، اٹھو جلدی سے اشل۔ شازی نے اسے کھینچ کر اٹھایا تو حارب بھی فٹ سے اٹھ گیا۔ چلتے ہیں، شنایا کو تو آ لینے دو۔ اشل نے ان سب کے اٹھ کے جانے پہ انہیں احساس دلایا۔ ارے وہ تو چائے بنانے گئی ہے، نہ جانے کب تک بنے، اس کے لیے لے آئیں گے نا، اتنی فکر نہ کیا کرو، چلو جلدی۔ شازی کے کہتے اشل کا ہاتھ زور سے کھینچا تو اشل شکوہ کناں نظروں سے بھائی کو دیکھتی حارب کے ساتھ باہر نکلی۔
جبکہ شاہویز جو پلٹ کے کچن کی جانب دیکھ رہا تھا کہ شاید ابھی وہ نکلے تو اسے پکارے، لیکن اس سے پہلے ہی شازی نے اسے باہر سے آواز دی اور گاڑی کے ہارن پہ ہاتھ رکھا۔ سب کی فکر ہے اس لڑکی کو سوائے شوہر کے۔ وہ دل برداشت نہ ہوتا مجبوراً لب بینچے باہر نکل گیا۔ شنایا چائے بنا کے لائی تو باہر صرف راشدہ بیگم اور زاہدہ خالہ ہی تھیں۔ یہ سب باقی کہاں چلے گئے؟ حیرت سے پوچھا۔ سب بچے آئس کریم کھانے گئے ہیں۔ زاہدہ خالہ نے چائے کا کپ لیتے فخر سے کہا، اللہ خوش رکھے میری بچی کو، ہر وقت ہنستی مسکراتی ہے، سب کو خوش رکھتی ہے۔ اب دیکھو نا عشل آئی تو اسے کتنا خیال تھا، سب کو آئس کریم کے لیے لے گئی۔ ان کی بات پر راشدہ بیگم نے افسوس سے شنایا کی جانب دیکھا۔ وہ چاہتی تو اس کو سائڈ لے سکتی تھی، لیکن وہ چپ رہی۔ کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ سائڈ لینا بھی اگلے کو بے پرواہ کر دیتا تھا، اور شنایا بے پرواہ ہو چکی تھی، اس لیے اب اسے سنبھلنا چاہیے تھا۔ راشدہ بیگم نے چائے کا گھونٹ بھرتے گہرائی سے سوچا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل بے انتہا دکھا تھا۔ وہ صبح سے کچن میں کھڑے سارے کام اکیلے کر رہی تھی۔ سب کو کھانا سرو کیا، کچن صاف کیا، برتن دھوئے، کس قسم کی کسی کو شکایت نہ ہو۔ وہ سب کچھ بنا ماتھے پہ بر ڈالے کرتی چلی گئی، اور وہ سب جاتے ہوئے اسے ہی بھول گئے۔ اسے کسی اور سے کیا شکوہ؟ شاہویز بدل گیا تھا۔ شنایا کے دل میں درد کی ٹیس اٹھی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے بخار میں شاور لیتی بستر پہ آئی تو اس کا بخار زور پکڑ گیا۔ کمفرٹ کھولے، سر سے پاؤں تک خود کو لپیٹا، لیکن پھر بھی ٹھنڈ لگے جا رہی تھی اور بدن بھی بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہویز اندر داخل ہوا۔ اسے سر سے پاؤں تک کمفرٹ میں دیکھتا سلگ اٹھا، ذرا جو پرواہ ہو ان محترمہ کو میری۔ وہ غصے سے شاور لینے چلا گیا، واپس پلٹا تو کمفرٹ میں ہی لے جا رہی تھی۔ شاہویز اس کا موومنٹ کرنا دیکھ اس کے قریب گیا، چہرے سے کمفرٹ ہٹایا تو حد درجے سرخ ہو رہی تھی۔ ماتھے پہ چیک کیا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ شنایا اٹھو۔ شاہویز کو اپنی لا علمی پہ افسوس ہوا۔ اس کی طبیعت واقعی خراب تھی اور اس نے پرواہ نہیں کی۔ اسے زبردستی اٹھاتے بخار کی ٹیبلٹ کھلائی۔ وہ بدحواسی سے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ اسے کچھ ہوش ہی نہ تھا۔ شاہویز نے اس کے جسم کو اپنے جسم میں ڈھانپا۔ وہ لرز رہی تھی۔ اس کا لرزنا محسوس کرتے شاہویز کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا۔ اس کا جی چاہا سب کچھ بلائے فراموش کیے، آج اس سے اپنا حق لے لے، پر پھر اس کی نازکی کا خیال کرتا وہ اسے بس خود سے لپٹائے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ بار بار اس کے سینے میں گھستی، خود بھی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی اور شاہویز کو بھی کر چکی تھی۔ صبح جاگی تو اس کا سر شاہویز کے سینے پہ تھا۔ شرم کے مارے وہ ایک دم پیچھے ہٹی تو شاہویز کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا یوں ایک جھٹکے سے پیچھے جانا شاہویز کو بری طرح چبھا تھا۔ جھٹکے سے کمفرٹ کو پیچھے کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ پہننے لگا، جو رات کو پسینے میں شرابور ہونے کی وجہ سے وہ اتار چکا تھا۔ اس کا برہنہ چٹانی سینہ دیکھتی شنایا نے لرزتے ہوئے پلکیں جھکائیں۔ شاہویز بنا کچھ کہے لب بینچے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اف خدایا، یہ تو ناراض لگ رہے ہیں، بلکہ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، جو رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کے سب کے ساتھ آئس کریم کھانے چلے گئے۔ وہ باتھ روم سے باہر آیا تو شنایا کو سر تھامے ہوئی دیکھ لب بینچ گیا۔ اٹھنا نہیں تم نے؟ سب ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ شنایا میڈم کے ہاتھ کا بیسٹ ناشتہ سبھی کو چاہیے ہوگا۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پہنتے طنزیہ بولا تھا۔ وہ جا رہی تھی میں، کمفرٹ ہٹاتے روندے لہجے میں بولی، ہاں جانا چاہیے، اب اتنی بھی طبیعت خراب نہیں کہ ذرا سا بخار پہ بہانہ بنا کے بستر میں لٹ جاؤ۔ سارے بہانے تو شاہویز انصاری کے لیے ہی تمہارے پاس، باقی سب کے لیے تو چاہتے ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہیں بنا اپنی طبیعت کی پرواہ کیے۔ گڈ، اس سال بیسٹ بہو کا خطاب تمہیں ہی ملے گا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا طنز کے تیر چلاتے باہر نکل گیا۔ وہ شنایا ان کے لفظوں کے تیر سہتی رو دی۔ شام تک اس کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی۔ عشل بھی اس کی طبیعت خراب کی خاطر رک گئی تھی۔ شام کو سب چائے پی رہے تھے کہ عشل کا آرڈر کیا پارسل آ گیا۔ عشل بہت خاموشی سے وہ پارسل لیے شنایا کے روم میں لے آئی اور اسے اچھا خاصا لیکچر دیا کہ وہ اس کی بات مانے، کچھ علماء کے بیان بھی اسے موبائل پہ سنائے تاکہ وہ تھوڑا سدھر جائے۔ عشل میں یہ سب پہن کے ان کے سامنے جانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ وہ روحان سے ہوتے بولی، یہ ہے نا، یہ کس مرض کی دعا ہے؟ ٹیبلٹس اس کے سامنے کرتے بولی، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میری جان حوصلہ ملے گا، صرف ایک گولی کھا لینا، تمہارے پسینے چھوٹ جانے۔ عشل نے آنکھ دبائی۔
وہ تو رات کو بھی بہت زیادہ آئے تھے جب بخار تھا۔ شنایا نے منہ بناتے کہا، اف یار، یہ اور طرح کے ہیں۔ اچھا چھوڑو، اس کو لینے سے تم میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا بھائی کو اس ساری میں فیس کرنے کا، اور خود بخود تم ان کے قریب جانے لگو گی، کیا سمجھی؟ سمجھ گئے۔ ایشل وہ تو مجھے دیکھتے ہی نہیں، تو کیا ایک گولی انہیں بھی دے دوں؟ اس کی بات پہ ایشل نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ انہیں اس گولی کی نہیں، اس لال گولی کی ضرورت ہے۔ ایشل نے اس کی جانب اشارہ کرتے کہا، اب کچھ غلط مت کر دینا، صرف ایک گولی کھانا اور بھائی کے ہاتھ نہ لگے کچھ، ورنہ چھوڑیں گے نہیں، سمجھی؟ چلو اب ساری پہنو جلدی سے، میں تمہیں تیار کر کے نکلوں۔ ایشل نے اسے زبردستی اسے ساری زیب تن کرواتے اس کو ہلکا ہلکا میک اپ کیا اور اسے سب سمجھا کے باہر نکل آئی۔ اے اللہ، میری عزت رکھ لینا، یہ لڑکی کچھ گڑبڑ نہ کرے۔ رات کو شاویز روم کی جانب بڑھنے لگا کہ شازی نے راستہ روکا۔ ارے آتے ہی روم میں آئیں، کچھ دیر باہر بیٹھتے ہیں۔ شاویز نے ہولے سے انکار کر دیا، وہ صبح جو اسے اس کی خراب طبیعت پہ سنا کے گیا تھا۔ سارا دن اب سیٹ رہا۔ ایشل سے فون کر کے اس کی طبیعت کا پوچھا، پر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب گھر آتے ہی اس نے سیدھا کمرے کا رخ کیا۔ شازی کو وہ اگنور کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ پاؤں پٹکتی واپس مڑی کہ ایشل سے دیکھ کر مسکرائی، بس کچھ دن ہے اب آپ کے یہاں، کیونکہ جس مقصد سے آپ آئی تھی نا، وہ تو اب کبھی بھی پورا ہونے سے رہا۔ ایشل نے اس کا کاندھا تھپ تھپاتے آنکھ ونک کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شازی سلگتی رہ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو شنایا رخ دوسری جانب کیے کھڑی تھی، جبکہ اس کو سر سے پیر تک دیکھتے شاویز کا دل ایک پل کو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کی لار ساری اس کے جسم کو ڈانپ کم یا زیادہ کر رہی تھی، اور اس پہ اس کی کمر کی چین جو اس کی نازک سی کمر پہ انتہا کی جچ رہی تھی۔ شاویز کی آنکھوں میں پل میں خماری چھائی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا کہ وہ اسی لمحے پلٹی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ شاویز نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ابھی بھی ہلکا ہلکا گرم تھا۔ لگتا ہے بخار دماغ پہ چڑھ گیا ہے، شاویز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ اگلے ہی پل شنایا نے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کی۔ یہ عشق کا جادو ہے شاہ، جو سر چڑھ گیا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی، اپنی نازکی اچھے سے اسے محسوس کرواتی، اس کے کان کی لو کاٹتے بولی۔ شاویز کے پورے جسم میں سپارک ہوا۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ اس کی شنایا ہے۔ ساری کے چھوٹے سے بلاؤز میں اس کی دھڑکنوں کو ہی چھپایا ہوا تھا، لیکن ان کا چھپانا نہ چھپانا ایک جیسا ہی تھا۔ اس کا کھلتا شفاف بدن، ایک پل کو تو شاویز سب کچھ بھول کے اس کی سراہی دار بے داغ گردن پہ جھکا۔ شنایا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، بس اتنا جانتی تھی یا شاویز کو اپنا آپ سونپنا ہے، چاہے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اس کی گردن کو داغدار کرتا وہ اس کے گالوں پہ آتا، اسے فرنٹ گردن سے نرمی سے پکڑے اس کے لبوں پہ جھکا تھا، اور اتنی شدت سے جھکا کہ شنایا مدہوش ہوئے بھی اس لمس پہ تڑپ گئی۔ اسے بستر پہ نرمی سے دھکا دیتے شاویز نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ آج تو کوئی شنایا اس کی من پسند، اس کی چاہت، اس کا جنون بننے اس کے پاس آئی تھی تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ اس کے اوپر آتے اس کی کمر بند کو چھوتا، وہ اس کے قریب اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ وہ دیوانہ ہوا تھا اس کی بیلی چین کو دیکھتے، اس کا موتیوں جیسا نرم و نازک بدن شاویز کو بری طرح اپنی طرف اپیل کر رہا تھا۔ وہ لبوں سے چھوتے اوپر آتے اس کی دھڑکنوں پہ جھکا کہ شنایا نے مدہوش ہوتے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا اور پھر اس کے کمر پہ دباؤ ڈالتے اسے اپنے سینے سے مس کرنے لگی۔ اچانک سے شاویز کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، یہ اس کی شنایا نہیں تھی۔ وہ ذرا سا اوپر ہوا تو شنایا کو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوش کھوتے دیکھ وہ الجھا، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پیچھے ہٹا تو شنایا طرف اٹھی، پلیز شاہ پاس آئیں اور مجھ پہ چھا جائیں۔ آج آپ کی شنایا، آپ بالکل بھی نہیں رکیں گے، وہ مدہوشی میں بولے جا رہی تھی، اور پھر سے شاویز کے قریب ہوتی اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی، جسے شاویز نے غصے سے پرے جھٹکا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا، ضرور اس نے کوئی نشہ آور ڈوز لی تھی، پر کہاں سے کیسے؟ وہ لب بھینچے اس کا مدہوشی سے اپنے سینے پہ لبوں سے نرم بوسہ لیتا دیکھتا خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ ہرگز بھی اس کی مدہوشی میں اس سے اپنا حق نہیں لینا چاہتا تھا۔ سب باتوں کو سوچتے اس کا دماغ غصے سے بھر گیا، جھٹکے سے اسے بستر پہ پٹکا۔ میرے قریب آنے کے لیے تم یہ سب کرو گی؟ نشہ آور چیزیں یوز کرو گی؟ I will never forgive you۔ وہ پلٹ گیا، میں نے کچھ بھی یوز نہیں کیا شاویز۔ وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شاویز کو اس کی بات پہ جھٹکا لگا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے سوچا تھا یوز بھی کرنا تھا، پر نہیں کیا، کیونکہ میں سچے جذبوں کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتی تھی، ہمارا رشتہ ہوش و حواس میں شروع کرنا چاہتی تھی، پر آپ شاید اب مجھ میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کو میرے جسم کی طلب ہی نہیں رہی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟
ہوش میں تو ہو؟ شاویز کو اس کی باتوں پہ غصہ آنے لگا۔ ہوش میں ہی ہوں، کوئی نشے میں نہیں، دیکھ لیں غور سے مجھے۔ وہ سر جھٹکتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ اس ساری میں مجھے دیکھ کے ہوش کھو دیں گے۔ اب نہ گم ہوئے ان کے ہوش۔ مجھے دیکھ کے وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتی اپنے گلے سے لاکٹ اور کانوں سے پہنے ہوئے آویزے اتار کے ڈریسنگ پہ پھینک گئی۔ شاویز نے اس کا قیامت خیز حسن دیکھتے ایک پل میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کھینچتے اسے اپنے سینے سے زور سے لگایا کہ اس کی دھڑکنوں میں بے پناہ ارتعاش پیدا ہوا۔ اب اتنا قریب آ کر دور نہیں جانے دوں گا۔ آج تو سارے پردے گریں گے اور تم چاہ کے بھی مجھے روک نہیں پاؤ گی۔ آج تم میری جنون طلب دیکھو گی اور اس ساڑی کو پہننے پہ ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا اس کی ساڑی کا پلو گرا گیا۔ شنایا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ شاویز بہت شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا، اس بار اپنی بڑھتی تشنگی کو مٹانے لگا۔ اس کا جنون، اس کی شدت، اس کی طلب قہر بن کے شنایا پہ ٹوٹ رہی تھی اور وہ دل بڑا کیے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی لرزنے لگی تھی۔ لائٹ آف کرتے کمفرٹ میں دونوں ہی غروب ہوتے، پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میری جان؟ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا پوچھنے لگا۔ اس کی ننھی سی جان کہاں پھنس گئی؟ وہ تو بس یہی سوچے جا رہی تھی، پر شاویز نے اسے اپنی نرم گرم قربت میں سب بلا دیا تھا۔ اسے اپنا بناتے اس کے سارے ڈر دور کر گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں جو جس کا ہوتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ آج زاہدہ خالہ اپنی بیٹی شازی کے ہمراہ انصاری ہاؤس سے جا چکی تھی۔ شنایا کا چمکتا دمکتا روپ دیکھ وہ سمجھ گئی تھی شاویز اب ہاتھ نہیں آنے والا۔ اسے اپنی بیوی کا نشہ چڑھ گیا تھا اور کم سن و خیز حسن کا نشہ بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے زاہدہ خالہ شازی کو سمجھا بجھا کے اپنے ساتھ واپس کر لے گئیں۔ بس کم جہاں پاک عشق کی بات پہ شنایا کہکا لگاتے ہنسی، جبکہ سیڑھیاں اترتا شاویز ان کی ہنسی کی جھنکار میں کھو سا گیا۔ کتنا مس کیا تھا اس نے اس ہنسی کو۔ ناشتہ کرتے وہ راستہ بیگم کی دعائیں لیتا دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا کہ شنایا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ بھی پلٹ کے گہری استحقاق بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کی کیس؟ وہ کیس سامنے لہراتے بولی تو وہ اس کی جانب پلٹا۔ اس کے ہاتھ سے کیس لیتے، اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے اس کے لبوں سے آج اپنے ہونٹ بھی مس کر گیا۔ شنایا کے جسم میں کرنٹ سا دورا۔ آج رات پھر ساری پہننا۔ وہ اس سے آنکھ ونک کرتا بولا، نہ میری توبہ، جو آپ نے حال کرنا ہے میرا۔ وہ بے ساختگی سے بول گئی، جبکہ شاویز کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا۔